Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے یا ہمیں اچھی نیند نہیں آتی اور ہم رات میں کئی مرتبہ آنکھ کھولتے ہیں، یعنی ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری نیند بھی خراب ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے نیند نہیں آتی۔ ہم میں سے کوئی شاید ہی ایسا ہوتا ہے جو کہ رات میں 1-2 مرتبہ نہ جاگتا ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک سے جاگ جاتا ہے۔ اور کبھی اس چیز کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے کہ رات 3 سے 5 کے دوران عموماً آنکھ کھل جاتی ہے، اور یہ سردیوں کے موسم کی بھی بات ہے کہ اس لمحے کے دوران اچانک سے جاگ جانا بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، کون سے لوگ اس وقت جاگ جاتے ہیں، یا کون ہے جو اس وقت آپ کو نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ مخصوص گھڑی ہے جس سے آپ رات کے وقت خاص طور پر جاگ جاتے ہیں، اور کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کا بھی اس میں کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ آپ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ قربان جائیں اس اللہ کی شان پر اور سبحان اللہ پڑھیں اور سنیں کہ آپ آگے دیکھیں بڑھیں کہ آپ کے سامنے کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ اسی طرح کی انفارمیشنل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفارمیشنل ویڈیو سینٹر کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس لازمی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچتا رہے۔ پیارے ناظرین، تمام خواتین و حضرات کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک اور بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں، تکلیفوں، پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی بھی مشکل میں ضرور ان کا واسطہ ان چیزوں سے پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہے۔ کچھ تنگ دستی اور غریبی کی وجہ سے ٹھیک سو نہیں پاتے، اور ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو ان کو بار بار ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 کے دوران اچانک سے ہم جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں کے موسم میں بھی یہ وقت تبدیل بھی ہو جاتا ہے۔ اس لمحے میں اچانک جاگ جانا، یہ صورتحال بہت سے کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یقیناً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور و فکر نہیں کیا، یا غور و فکر کیا بھی ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو چلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور آپ کو ان احادیث کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ سائنس کی روشنی میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور اگر دوبارہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ زندگی کی آپ کو ہر خوشی مل جائے گی اگر آپ رات کے 3 سے 5 کے دوران اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، اچانک نیند میں سے جاگ جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ آپ تو بہت بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو پکار رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کا پیارا رب آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔
یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں، نیند سے جگاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی مطلوبہ چیز اسے ادا کر دوں گا۔ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں گا اور اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ کوئی سائل یعنی کوئی سوالی جس سے میں عطا کروں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف فرماتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے یعنی ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے، اس کی مغفرت طلب کرو، کوئی توبہ کرنے والا ہے، اس کی توبہ قبول کروں، کوئی سائل ہے تو میں اس کو عطا کروں، یعنی وہ سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس میں اپنی قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے ہیں۔ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے جب ہمارا مالک، ہمیں پروردگار، جب ہمیں پیدا کرنے والا خود ہی ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ سردیوں میں 3 سے 5 کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے مانگ لیں جو مانگنا چاہتے ہیں اور ان کے فرما بردار بن جائیں۔ اس کا سائنسی فائدہ بھی ہے، آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگے یا جاگ اٹھے تو دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں یاد رکھیں کہ نماز سے مراد تہجد ہی ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں کہ حضرت سیدنا ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی یہ بھی فرماتے تھے، ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس سے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو شیطان کی طرف سے اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اور اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر ضرور رکھا جائے۔ بہتر ہے کہ اپنے برے خوابوں کی تعبیر کو نہ پہنچے، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمان پر عمل کرے، ان احادیثوں پر عمل کرے اور اپنے رب سے اپنے لیے دعائیں مانگے۔ جو بھی مانگنا چاہے مانگ لیں، دل کا سکون ملے گا۔ دل کا سکون مانگیں، شادی کی دعا مانگیں، جائز حاجات مانگیں، اولاد مانگیں، اولاد کی فرما برداری مانگیں، ماں باپ کی قدر و قیمت مانگیں، ماں باپ کی فرما برداری مانگیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی مانگیں، انکساری مانگیں، تو آپ کی دعا اللہ کے ہاں ایسے قبول ہوگی جیسے کہ آپ بستر سے ابھی اٹھے ہی نہ ہوں گے۔
پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں تو اللہ مجھ پر رحمت فرمائے۔ اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے اور آواز دی جاتی ہے، ندا دی جاتی ہے کہ انسان آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس سے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ وہ رات کے وقت میں تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخر میں مغفرت مانگا کرتے تھے، یعنی گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں رات دن میں سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کے بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنا بندہ اس کا اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور اس لمحہ کی فضیلت صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ اس کے تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری میں بھی بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد، بہت زیادہ تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، کہ لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی ہے، یعنی ورزش کرنی ہے، چاہے نماز پڑھنی ہے۔ اور جدید نماز سائنس کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، نماز ایک بہترین مشق ہے، نماز بہترین ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے لیے الگ الگ قواعد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے بھی سائنس اور اس کے سچ ثابت کرنے لگی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں، ابھی بھی اب اس میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر ان کی اس لمحے میں آنکھ کھلتی ہے تو بے ضرور اٹھیے، وضو کیجیے، تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے بعد آپ ایسا کریں کہ چند رکعات نماز پڑھیں، اور اس نماز پڑھیں کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہوگی، ورزش ہوگی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں، جب آپ اپنے سر کو زمین پر ٹیکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، یعنی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع، کیونکہ سجدے میں جو بھی دعا مانگ لی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پریشانی کو جھکانا، اپنی پیشانی کو جھکا دینا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین نوازتا ہے اور اپنے قرب کاش شرف بخشتا ہے۔ رات کو سردیوں سے 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے؟ اور اچھا ہے، یہ بہت اچھا اشارہ ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 کے درمیان وقت تہجد کا ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کے ہاں کیوں آنکھ کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر نہ پہنچا دے، ایسی جگہ آپ کو ایسی جگہ دے گا، مرتبہ دے گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ یہ مقام محمود ایک خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ مقام محمود شفاعت کبریٰ، جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ مذکورہ ارشادات کی روشنی میں
مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کے وقت جس وقت بھی آنکھ کھلے، لازمی نہیں 3 سے 5، جب بھی آنکھ کھلے وضو کر کے 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 6 رکعت نماز، 8 رکعت نماز، جس قدر طاقت ہو آپ ضرور پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب بھی یاد رکھیں کہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں مقرر نہیں، جس جگہ جو یاد آئے، جو دل میں آئے پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائیں اور دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا فرمانبردگار بنائے، اور ہمیں قرآن پاک کو زیادہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ پیارے ناظرین، کمنٹ باکس میں پیارے خوبصورت اللہ کا خوبصورت سا نام ضرور لکھ دیں، اور تمام اہل اسلام تک ہمارا یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اس کوشش پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اجر نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔